ان علاقوں میں جہاں تاریخی طور پہ بہت کم بارش ہوتی تھی، غیر معمولی بارشیں ہوئی ہیں۔ اوسط بارش سے جو پچھلے 30 سال کی اوسط ہے اس سے 500 گنا زیادہ بارش ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان علاقوں میں جو انفراسٹرکچر تھا، جو لوگوں کا رہن سہن تھا، جو لوگوں کے مکانات تھے، وہ اتنے ہیوی رین فال سے مطابقت نہیں رکھتے تھے، اور ایک غیر متوقع آفت ان کے اوپر گری جس سے کہ ان کا کافی نقصان ہوا۔ تقریباً 10 لاکھ کے قریب مکانات کا نقصان ہوا۔ اسی طرح ایگریکلچر کا بہت برا نقصان ہوا۔ ابھی میں سکھر سے آ رہا ہوں اور میں نے بھی مشاہدہ کیا ہے کہ وہاں پر کس طرح وسیع زمین کے اوپر پانی کھڑا ہے، ان کی زرعی زمینیں زیر آب ہیں، کھجور کے باغ جو ہیں وہ زیر آب ہیں، اور اسی طرح جو غریب فارمرز تھے ان کی جو سال بھر کی غذا یا اناج کا سٹاک ہوتا ہے وہ بھی سارا پانی سے بہہ گیا، ان کے مویشی بہہ گئے۔ تو ایک بہت بڑی تباہی ہے کہ جس کا ہمیں سامنا ہے، لیکن وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کی پشت پر، تمام صوبائی حکومتوں کی بھرپور ہم ان سے تعاون کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، اور صوبائی حکومتیں بھی اپنے تمام انتظامی اور مالی وسائل اس صورتحال سے نبٹنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن جو اسکیل ہے تباہی کا وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر یہ تباہی کسی G7 ملک کے اندر بھی آتی تو اسے بھی اسے سنبھالنے میں کچھ وقت لگتا، کیونکہ کسی بھی ملک کے پاس اتنے انتظامی وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اتنی بڑی قدرتی آفت کا فوری طور پہ اس کو سنبھال سکے یا اس کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے ماضی میں بھی بڑی بڑی قدرتی آفات کا سامنا بھی کیا ہے، کامیابی سے مقابلہ بھی کیا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت اطمینان ہے کہ پوری معاشرے میں، پوری سوسائٹی میں لوگ ان لوگوں کا درد محسوس کر رہے ہیں، اور پوری قوم کمر بستہ ہے کہ ہم اپنے ان بہنوں اور بھائیوں کی مدد کریں گے جو اس وقت سیلابی صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ اس سیلاب نے جہاں لوگوں کو ان کی املاک کو نقصان پہنچایا، ہماری زراعت کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور خاص طور پہ ٹماٹر اور پیاز کی فصل اور سپلائی ان سیلابوں سے بری طرح متاثر ہوئی ہے، کیونکہ ان کے لیے صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان میں بہت زیادہ وسیع کاشت ہوتی تھی، اور اس ڈسرپشن کی وجہ سے مارکیٹ میں ان دونوں آئٹمز کی قیمتیں بھی بہت تیزی کے ساتھ اوپر کو گئی ہیں۔ ہم نے آج ایک پرائس مانیٹرنگ میکنزم کو دوبارہ فعال کیا ہے، جو پہلے وزارت خزانہ میں کام کرتا تھا، اب اسے ہم نے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ذریعے پلاننگ منسٹری کے اندر قائم کیا ہے، اور اس کمیٹی کے ذریعے ہم ہفتہ وار ملک کے اندر قیمتوں کا جائزہ لیں گے۔ ہم نے صوبائی حکومتوں سے بھی کہا ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری پہ کڑی نظر رکھیں، اور تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات کریں کہ وہ کولڈ سٹوریجز کا سٹاک لیں، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ کسی کولڈ سٹوریج میں کوئی غیر معمولی سٹاک تو نہیں کر رہا، ذخیرہ اندوزی تو نہیں کر رہا، اور اگر کوئی اس مشکل وقت میں کہ جب پاکستانی قوم پہ یہ آفات پڑی ہے ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کرتا ہوا پایا جائے تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، کیونکہ وہ پھر کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ حکومت ٹماٹر اور پیاز کی جو کمی پیدا ہوئی ہے اس کو افغانستان اور ایران سے امپورٹ کرنے کے لیے فوری طور پہ امپورٹرز کو اجازت دے چکی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی افغانستان اور ایران سے سپلائی آنے کے نتیجے میں جو مارکیٹ میں پرائسز ہیں وہ سٹیبلائز ہوں گی۔ اسی طرح ہم اس بات کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں کہ ڈالر
کے مقابلے میں روپیہ مستحکم ہونے کے بعد وہ آئٹمز کے جو امپورٹ ہوتے ہیں ان میں عوام کو وہ فائدہ دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا. اگر ڈالر کے مقابلے میں روپیہ 215 پہ آ گیا ہے تو قیمتیں اگر 240 کی سطح پہ ہی رکھی جا رہی ہیں یا رکھی جائیں تو اس کو بھی ہمیں نوٹس لینا پڑے گا. اور ایڈیبل آئل جو کہ عالمی مارکیٹس میں سستا ہو گیا ہے، تو گھی کی قیمت اگر جو عالمی منڈیوں میں سستی ہوئی ہے اگر کنزیومرز کو وہ سستی نہ ملے تو یہ بھی ایک وائلیشن ہے جو کہ بزنس لا اور ایتھکس کی ہے. اور اس کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ اس مشکل کی گھڑی میں جب پاکستانی قوم نہایت مشکلات سے گزر رہی ہے تو جو ہمارے گھی مینوفیکچررز ہیں وہ عالمی منڈیوں میں جو قیمت کم ہوئی ہے اس کا پورا حصہ جو ہے کنزیومرز کو پاس آن کریں گے تاکہ لوگوں کے لیے بنیادی آئٹمز جو ہیں افورڈیبل ہوں.